اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سبق نمبر 145 کا حصہ سوم، اس سبق کا عنوان تھا خدائی تبصرہ اور واقعے کے کچھ راز۔ کس واقعے کے؟ جنگ بدر میں جو واقعہ رونما ہوا تھا، پیش آیا تھا مسلمان اور مشرکین کے درمیان، جو جنگ کا واقعہ آیا تھا، اس میں کچھ راز چھپے ہوئے تھے، انہی رازوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب میں ایک تو ابو سفیان کے قافلے پر فتح یابی کی بشارت دی گئی خواب کے ذریعے، اور دوسری جنگ بدر میں 313 کا 1300 کے لشکر کے ساتھ ٹکرانے پر اس پر نصرت کی خواب میں بشارت دی گئی، دونوں میں سے کسی ایک کی۔ ایک راز اس میں چھپا ہوا تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرتے، جو پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا، ابو سفیان کے پاس صرف 40 محافظ تھے، تو دنیا کہتی کہ مسلمانوں نے کثیر تعداد نے قلیل تعداد پر حملہ کیا، اور جو جنگ کا ساز و سامان مشرکین کے لیے جا رہا تھا وہ سب کو لوٹ لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کے قافلے کو موڑ کر ان دونوں کو بدر کی میدان کی طرف لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک راز تو یہ تھا کہ اللہ کو دکھانا تھا 313 اور 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرا کے حق کو ثابت کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ایک راز تو یہ ہے کہ تا قیامت تک ہر جابر اور ہر کفر پر دبدبہ جمانے والا یہ سوچ لے گا کہ حق اکثر قلیل تعداد میں ہوتا ہے، اور فتح اور نصرت حق کی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ آج جو سوم تیسرا حصہ جو اس سبق اس عنوان کا ہے، اس بات کو کچھ آگے اور واضح کر کے بیان کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ تم دونوں فریق بدر کے میدان میں جمع ہو گئے۔ کس طریقے سے؟ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا کہ کن مراحل سے کس طریقے سے مشرکین نکلے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مشرکین مکہ کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں لایا، اور مسلمانوں کو بھی بدر کے میدان میں لایا۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں تھی، گھوڑے بھی کم تعداد میں تھے، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، لیکن اللہ کی حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے ظلم و جبر کی حدیں پار کر دی تھی، بدر کے میدان میں جمع ہو گئے۔ ورنہ اگر پہلے صلاح مشورہ کر کے ایک میدان اور ایک دن جگہ کے لیے متعین کرتے، دونوں فریقین یعنی مسلمان بھی اور مشرکین مکہ بھی ایک دن اگر متعین کر بھی لیتے، قرآن نے اس کا نقشہ بھی کھینچا، ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا تو یہ جنگ ہو نہیں پاتی، مقابلہ ہو نہیں پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ مقابلہ چاہتا تھا، تبھی ہر ایک فریق کو کھینچ کر بدر کے میدان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے آیا، بلکہ جنگ سے پہلے ہر ایک کو دوسرے کی تعداد کم دکھائی تاکہ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اب یہ دیکھیے ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو کی صورت وہاں پر پیش آ گئی۔ کیسے؟ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مشرکین کی تعداد کافی زیادہ تھی، ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور مشرک ڈر کر بھاگ نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ سب کچھ کر رہا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ ہو ہی جائے، کیونکہ ابو جہل جیسے لعین اس وقت بھی موجود تھے، اور تب بھی موجود تھے ان کے پجاری، ابو جہل کے پجاری، جو سادہ لو انسانوں کو بھڑکا کر، سادہ لو انسانوں کو راہ راست سے ڈرا کر شرک پر قائم رہنے کی دعوت دیا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں نے مکہ المکرمہ چھوڑ دیا، ہجرت کی، اور مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں اللہ نے ہمیں متولی بنا دیا۔ ابو جہل کے پجاری یہی بول رہے تھے کہ مسلمانوں نے تو مکہ چھوڑ دیا، کیوں؟ اللہ نے، یہ تو اوپر والے نے ان کو یہاں سے بھگا دیا، لیکن اللہ کو کچھ اور کرنا تھا، اور ہم کو یہاں حرم کا متولی بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرما کر اس راز سے پردہ ہٹانا تھا، تاکہ اب قیامت تک جو شرک کی موت مرے وہ سمجھ لے کہ میں باطل پر مرنے والا ہوں، اور جو ایمان کی زندگی جیے وہ اس کا یقین کے ساتھ زندہ رہے کہ میں ہی سچے دین پر قائم ہوں۔ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر غور کیجیے، وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کیونکہ واقع بدر کی تفصیل چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کر لیتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہوتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرائے، اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا وہ کام ہو کر رہ چکا۔
اللہ اسے پورا کر دکھایا تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو جائے. واضح مطلب صاف طور پر دیکھ لے کہ کس طریقے سے انہیں نگاڑے بجائے, شراب پیے اور ناچنے گانے والیوں کو مجمع میں جمع کر کے مزے اڑائے. یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی. دوسری طرف 2 گھوڑے لے کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مسلمان نکلے ہوئے تھے, اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے. اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اسی قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں آگے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا, اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں, کیونکہ جو بشارت نصرت کی تھی یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں قافلوں میں سے ایک نہ ایک پر آپ کو فتح یابی ہوگی, اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا, لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا سبق ہوگا جنگ کا میدان اور حق و باطل کا فیصلہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی وصحبہ اجمعین.